کے ساتھ ہی اپنے استاد محترم صدر نیل جان کا، جنہوں نے بڑی محنت سے جس لگن کے ساتھ ہمیں پڑھایا ہے اس کو میں نے بھی محسوس کیا ہے، اور یقیناً آپ نے بھی کیا۔ جو خط میرے حصے میں آیا وہ تیموتھیوس کے نام دوسرا خط ہے، تو بلا شبہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پولس رسول نے ہی اسے تحریر کیا اور اپنے روحانی فرزند کو بھیجا، جو اس وقت افسس کی کلیسیا میں پاسبانی خدمت کر رہا تھا، اور یہ خط تقریباً سن 66-67 عیسوی کے اندر تحریر کیا گیا اور بھیجا گیا اس کو۔ اور جب پولس رسول اس خط کو لکھ رہے تھے تو ان کی حالت نہایت ہی سنگین تھی، اور ہم نے سیکھا کہ اس وقت وہ کس کرب کی حالت میں سے گزر رہے تھے، اور اس کے باوجود اتنی خوبصورت باتیں اس کے اندر تحریر کی ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے لیے آج بھی کارآمد ہیں، اور آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جس طرح سے اس وقت وہ تیموتھیوس کے لیے تھی، آج وہ ہمارے لیے اور آج کی کلیسیا کے لیے ہے۔ اس وقت جب تیموتھیوس اس کلیسیا کے اندر خدمت کر رہا تھا تو بہت سارے چیلنجز کا اس کو سامنا تھا، جیسے جھوٹے استاد تھے اور بہت سی بدعات بھی تھی۔ پولس رسول جب یہ خط تحریر کرتے ہیں تو وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس میں ایک وعدے کا ذکر کرتے ہیں، وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے، اور وہ اپنے روحانی فرزند کو یہ خط لکھتے ہیں، اور چند ایسی باتیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ ایک مرد خدا کا کردار کس طرح ہونا چاہیے، اور ایک مرد خدا کے کردار کے ساتھ ساتھ اسے کیا کیا کام کرنے ہیں، کس طرح سے وہ دوسروں کے لیے ایک عملی نمونہ بن سکتا ہے، نہ صرف کریکٹر کے طور پہ بلکہ اس کے الفاظ اور اس کے کام جو ہیں وہ دوسروں کے لیے بابرکت کس طرح سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ مختلف جو اسکالرز ہیں یا مختلف کمنٹریز ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو ڈیوائڈ کرتی ہیں، لیکن جو میں نے سیکھا میں اس طور سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے وہ شکر گزاری اور سلام کے ساتھ شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ اس میں بیان کرتا ہے کہ مرد خدا کی مستقل مزاجی کس قدر ضروری ہے، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ سب سے پہلے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کی جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ہی ایسی تیل کم لے جاتے ہیں، تو کتنی خوبصورت اس کی رائٹنگز میں بھی ہمیں جو ہے وہ اسکل ملتے ہیں، اور آج ہمارے لیے بھی یہ سیکھنے کی بات ہے کہ پہلے حوصلہ افزائی کرنی ہے، ڈائریکٹ ہی نہیں تنقید شروع کر دینی، اور اس کے بعد پھر وہ بتاتا ہے کہ مرد خدا کس طرح کا ہوتا ہے۔ مرد خدا جب ہم اس خط کو بھی دیکھتے ہیں اور پولس رسول کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک مرد خدا کا جو اچھا نمونہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اگر ہم صرف ایک شخص کو دیکھنا چاہیں تو وہ پولس رسول ہمیں ملتا ہے کہ اس نے کس طرح سے دکھ بھی اٹھائے، اور اسے وہ آگے لکھتا ہے کہ وہ ایک اچھے سپاہی کی طرح ہوتا ہے، ایک اچھا کھلاڑی ہوتا ہے، اور وہ یسوع کی مانند بنتا ہے اور یسوع کی مانند ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، خادم کی طبیعت رکھنے والا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم بھی خادم تو کہلاتے ہیں لیکن خادم کی سی طبیعت ہمارے اندر نہیں ہوتی، مزاج ہمارا نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے جو کچھ تیسرے باب میں شروع ہوتا ہے وہ ہے مرد خدا کی مشکلات جو ہے اس کی خدمت کے اندر یا اس کی لائف کے اندر، اور کیا چیلنجز اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ بے دینی اور گمراہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس پر غالب آنے کے لیے بھی اس کے اندر کچھ باتیں لکھی ہیں، اور مرد خدا کی منادی کے بارے میں لکھا ہے کہ مرد خدا جو ہے منادی کرنے یا کلام سنانے میں اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس کی ضرورت کیوں ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے دیکھی کہ خط کو کس طرح سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں یا کس طرح سے ہم اس کو پریچ کر سکتے ہیں۔ تو جو باتیں میں نے اس کے اندر سے نکالی کہ ایک مرد خدا کس طرح کا ہونا چاہیے، تو میں نے کوشش کی کہ صرف وہ باتیں نہیں جو اس نے تحریر کی ہیں بلکہ اس کے کریکٹر کے وسیلے سے، اس کی باتوں کے وسیلے سے بھی کچھ چیزیں جو نکل سکتی ہیں میں ان کی کوشش کروں۔ تو پہلے نمبر پہ جو ہمیں پہلے باب کی تیسری آیت میں ملتا ہے ایک پوائنٹ کہ وہ صاف دل ہونا چاہیے، اس کے بعد نجات یافتہ ہو اور اس کی زندگی میں بلاوا بھی ہو، دکھ اٹھانے سے شرمائے نہ، خدا پر توکل کرنے والا ہو، قابل اعتبار ہو۔ آج کلیسیاؤں کے اندر قابل اعتبار لوگوں کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو
مسیح کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں اور اس کے نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. مضبوط ہو, ذمہ داری کو بخوبی نبھانے والا ہو, اور اس کا دھیان جو ہے فوکس بالکل مسیح کی طرف ہو تاکہ نشان کی طرف دوڑا جائے, اور پھر بلا ناغہ دعا کرنے والا ہو, اور مسیح کی مانند محبت سے گزر جانے والا ہو, لعنت برداشت کرنے والا ہو, وفادار ہو مسیح کی طرح. اور کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے باوجود بیٹا ہونے کے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی. اور ایک بہت ہی اچھی بات اور تلخ بھی ہے کہ بےہودہ بکواس سے پرہیز کرنے والا ہو, خداوند کے ساتھ وفادار ہو, ہمیشہ اس کا نام لینے والا ہو, اور جوانی کی خواہشوں سے بھاگنے والا ہو, دور رہنے والا ہو, ایمانداروں کی سنگت میں رہنے والا ہو, جھگڑا کرنے والا نہیں بلکہ نرم مزاج ہو. اور آگے بڑی وہ خوبصورت بات لکھتا ہے دوسرے باب کی 25ویں آیت میں, شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد خدا کا کردار اس طرح کا ہوگا تو وہ لوگ جو اس کے کردار کو دیکھیں گے وہ حق کو پہچانیں گے اور ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں. اس کا مطلب ہمارا کردار یا مرد خدا کا کردار اس قدر ضروری ہے کہ اس کے کردار کو دیکھ کر بھی بہت سے لوگ خدا کی قربت میں آ سکتے ہیں اور ابلیس کے پھندے سے چھوٹ سکتے ہیں. اور پھر ایک تھی بات جو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی دوڑ کو اچھے سے دوڑا ہے, کشتی کو اچھی طرح سے لڑنے کی وہ ترغیب کرتا ہے. تو اس سے پوائنٹ تھا کہ کشتی کو اچھے طریقے سے لڑنے والا ہو, ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے دوڑ کو ختم کرنے والا ہو. تو پہلے جو میں نے پرومس کی بات کی تھی کہ وعدے کو یاد کرتا ہے اور وہ اپنا تعارف کرواتا ہے, کہتا ہے پولس کی طرف سے جو اس زندگی کے وعدے کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے, خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے. یہاں پر وہ وعدے کو یاد کر رہا ہے, اور اس سے پہلے تیتوس کے خط میں بھی وہ ذکر کرتا ہے اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے, جو جھوٹ نہیں بول سکتا. اور اس سے پہلے شاید اس کو جو واقعہ یاد ہے, خداوند کے الفاظ یاد ہے, کسی طرح سے اس تک پہنچ گئے ہوں گے. یوحنا 6 باب 40ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے, اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. اسی وعدے کے اندر رہتے ہوئے وہ تیموتھیوس کو خط لکھ رہا ہے اور اس کو آنے کی بھی تلقین کر رہا ہے کہ جس طرح میں اس وعدے میں قائم ہوں اور اس وعدے کے اوپر ایمان رکھے ہوئے ہوں, تو میرے پاس آ اور میں تجھے کچھ باتیں اور بتاؤں گا. یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کرب کی حالت میں, دکھ کی حالت میں ہیں. جن لوگوں کے ساتھ اس نے محبت رکھی یا جو لوگ شاید اس سے محبت کا اظہار کرتے تھے کہ ہم تیرے ساتھ چلیں گے, ہم تیرے ساتھ رہیں گے, دکھوں میں تیرے ساتھ ہوں گے, آگے وہ بہت دکھ کے ساتھ اظہار کرتا ہے کہ انہوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا. اور جب آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کس قدر تکلیف میں ہوتا ہے. اور آج ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کردار کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے وعدوں کو نبھائیں, خدا کے ساتھ وفادار رہیں. اور اس کے اندر ایک اور میں نے بات سیکھی کہ مرد خدا جو ہوتا ہے اس کو 3 طرح کے اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے نمبر پہ ذہنی سکون, جو وہ کہتا ہے کہ کلام, وہ جو کہتا ہے کہ کتابوں کو اور وہ تمہار لے آنا, کلام کو پڑھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے. اور اس کے بعد وہ اس وقت قربت کا بھوکا ہے, تنہائی کا شکار ہے, اور وہ اس کو کہتا ہے کہ جلدی آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو انسان ہوتے ہوئے یہ بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ میں تنہا ہوں اور مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ میں دل کی باتیں کر سکوں. آج انسان ہوتے ہوئے یا مرد خدا ہوتے ہوئے ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنا ہے کہ ہمیں بالکل تنہا نہیں ہو جانا منسٹری کے چکر میں یا خدمت کے چکر میں. ہمیں ان باتوں کو لے کر چلنا ہے تاکہ ہماری روحانی زندگی اور جسمانی زندگی بیلنس رہے, تاکہ ہم کسی طرح سے تنہائی کا شکار ہو کر, جب تنہائی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ہم گر جاتے ہیں گناہ میں. اور جب انسان گناہ میں گر جاتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو دوبارہ بحال ہونا. لیکن خدا